ناظرین، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں وزیراعظم صاحب نے خطاب کیا. ایک بہت بڑی گیدرنگ تھی وہاں پر، اور بات ہو رہی تھی کہ پرسیپشنز کیا ہیں، ریالٹی کیا ہے، واٹس دا وے فارورڈ، اور بلوچستان کے اندر مسائل کیا ہیں. وہاں پر آبویسلی اسٹیک ہولڈرز بھی موجود تھے، سب نے بڑی دھیان سے انہیں سنا. سیٹھی صاحب، آپ نے پرائم منسٹر صاحب نے جو کہا آپ نے پڑھا بھی ہوگا، ہم نے سنا بھی. پرائم منسٹر صاحب کی بات سٹارٹ کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا کلپ ہے، آپ سنیے. آیت اللہ درانی صاحب کا، پیپلز پارٹی کے ایم این اے ہیں، بلان سے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ سنیں کہ انہوں نے اس کو کیا ڈسکرائب کیا ہے کہ بلوچستان میں کیا ہے. یہ ذرا سنیے. بلوچستان میں اسٹیک ہولڈر بھی ہے اور اسٹیک ہولڈر بھی ہے، تو کہیں اسٹیک ہے اور کہیں اسٹیک ہے، تو دونوں کو لے کر کے چلنا پڑتا ہے. تو اسٹیک ہولڈرز جو ہے نا وہ اپنے اپنے پوزیشنز لے کر کے بیٹھے ہیں، اور اسٹیک ماسٹرز جو ہے نا وہ اپنے سٹائل سے چل رہے ہیں. سیٹھی صاحب، آپ نے سنا، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ کو obviously یہ بات ہمیں پتہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی دونوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، تو اٹ مینس کہ دے آر پریٹی ہیلپ لیس. دیکھیے، اسٹیک ہولڈر دو قسم کے ہیں نا. ایک وہ ہیں جو اس وقت حکومت میں ہیں بلوچستان میں، اور رائسانی صاحب اینڈ ہز گینگ. دوسرے اسٹیک ہولڈر وہ ہیں جو کہ اسٹیک ہولڈرز ہیں مگر اسٹیک مل نہیں رہا ان کو، جو کہ انسرجنسی کر رہے ہیں، سیپریٹزم کی طرف جا رہے ہیں. اور اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کون ہے، دا بگ اسٹک. تو وہ بگ اسٹک تو ایک ہی شخص کے پاس ہے اور ایک ہی ادارے کے پاس ہے. تو اب وہ کہنا ان کا یہ ہے کہ اسٹیک ہولڈرز بھی بات نہیں مان رہے، اسٹیک ہولڈرز بھی بات نہیں مان رہے، سارے اپنے اپنے ایجنڈے کیے ہوئے ہیں، اس لیے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا. تو یہ بات تو صحیح ہے. جو بات زیادہ فوکس میں آتی ہے وہ اسٹیک ہولڈر کی آتی ہے. چیف جسٹس صاحب بھی اسٹیک ہولڈرز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اور وہ ڈینائی کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم کر ہی کچھ نہیں رہے. اور ادھر جو وہ اسٹیک ہولڈر جو آؤٹ آف پاور ہے، جو کہ ایگزائل میں ہے، جو کہ انسرجنسی کر رہے ہیں، وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس لیے اسٹیک ہولڈر اور ایکسکلوڈیڈ اسٹیک ہولڈر جو ہیں ان کی بات چیت نہیں ہو رہی اور ہو رہے ہیں. مگر جہاں فوکس نہیں ہو رہا اور وہاں ہونا چاہیے وہ ہے ایگزسٹنگ اسٹیک ہولڈرز. رائسانی صاحب اور ان کی کابینہ اور باقی لوگ جو 62 ممبرز ہیں، جس میں سے سننے میں یہ آیا کہ ایک اپوزیشن میں صاحب ہیں، باقی 61 جو ہیں وہ منسٹرز ہیں یا کسی نے یہ ایڈوائزرز ہیں. تو عرض یہ ہے کہ اس وقت ایگزیکٹلی تو عرض یہ ہے کہ سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر اس وقت جو ہے وہ یہ کرپٹ نظام جو کہ اس وقت پارلیمنٹ میں بیٹھا ہے بلوچستان کی، اس کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ وہ جو دوسرے ہیں ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے، کیونکہ ان کے مزے لگے ہوئے ہیں، ان کی موجیں لگی ہوئی ہیں. ابھی باتیں یہ ہو رہی ہیں، آپ شیورلی سنائیں گے مجھے، تو میں اس لیے اپنی آئی ول ہولڈ مائی آرگیومنٹ. مگر سب سے بڑا رکاوٹ جو ہے وہ یہ اسٹیک ہولڈرز ہیں. ان اسٹیک ہولڈرز کے اندر ایسے لوگ ہیں جنہوں نے لشکر بنائے ہوئے ہیں، اور وہ اسٹیک ہولڈر سے پیسے بھی لیتے ہیں، ہتھیار بھی لیتے ہیں، اور یہ لشکرز جو ہیں ان کے ذریعے ڈسپیرنسز بھی کرتے ہیں، اور جو دوسرے اسٹیک ہولڈرز ہیں جن کو ایکسکلوڈ کیا گیا جو ان کے خلاف کارروائی بھی کرتے ہیں. تو جب آپ کو یہ ایف سی والے کہتے ہیں کہ کوئی ڈسپیرنسز نہیں کی، اور فوجی کہتے ہیں کہ ہم تو کوئی ایکشن ہو ہی نہیں رہا، تو مطلب ان کا یہ ہے کہ یہ جو دوسرے لشکر ہیں، جو قبائلی لشکر ہیں، جس میں ہر قبائل میں جو سردار ہیں انہوں نے اپنی لیویز کو ہتھیار دیے ہوئے یا پیسے ہیں، ان کی لوکل پولیس فورسز جو ہیں، تو ان کو استعمال کیا جا رہا ہے اگینسٹ بلوچ نیشنلسٹس. تو اس وقت اسٹیک اور جو ایگزسٹ ہولڈر ہے پارلیمنٹ میں، یہ دونوں ملوث ہیں ان کریٹنگ دس پرابلم. اچھا سیٹھی صاحب، اب ذرا ہم اگر پرائم منسٹر صاحب کی بات کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ہر ایک سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان لوگوں سے بات نہیں کریں گے جنہوں نے پاکستان کے جھنڈے کی بے حرمتی کی ہے، اس کی عزت کا پاس نہیں رکھا، ہم ان سے بالکل بات نہیں کریں گے. آپ کو اس میں کوئی کانٹرڈکشن نظر آتی ہے کہ ایک طرف آپ پریزیڈنٹ صاحب بھی بات کرتے ہیں، ایون بیفور بیکمنگ دا پریزیڈنٹ انہوں نے کہا جی ہم معافی مانگتے ہیں بلوچ عوام سے، اور ان سے کہتے ہیں کہ جی ہم سے معافی ہوئی، ہم غلطیوں کی لیے ہم معذرت خواہ ہیں. دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اب آپ نے پہلے کہا تھا کہ سب سے بات کریں گے، اب آپ کہتے ہیں جی ہم جو ڈس ریسپیکٹفل رہے ہیں ہم ان سے بات نہیں کریں گے. سو ڈو یو سی اے کانٹرڈکشن؟ آپ کو یاد ہوگا میں نے زرداری صاحب کو انٹرویو کیا تھا 2-3 سال، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ مس گائیڈڈ لوگ ہیں، یہ بچے ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، میں ان سب کو ٹھیک کر کے واپس لے آؤں گا. تو یہ وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے جھنڈے کو جلا رہے ہیں.
تو کیا ایک وقت پیپلز پارٹی ان کو واپس لانا چاہ رہی تھی اور اکوموڈیٹ کرنا چاہ رہی تھی؟ اور اب جو نئے پرائم منسٹر صاحب آئے ہیں، یہ پچھلے پرائم منسٹر بھی یہی بات کہتے تھے کہ ہم ان گمراہ لوگوں کو واپس لے کے آئیں گے، انہیں سمجھائیں گے، انہیں اکوموڈیٹ کریں گے، انہیں سٹیک ہولڈر بنائیں گے۔ اور آج جو نئے پرائم منسٹر آئے ہیں، میرا خیال ہے یہ سٹیک ہولڈر کی لائن کو زیادہ چلا رہے ہیں۔ وہ نئے نئے آئے ہیں نا، اسی لیے ان کو سٹیک ہولڈر سے ذرا بہت زیادہ امپریسڈ ہیں یہ، اور یہ وہی لائن لے رہے ہیں کہ جی ہم بات نہیں کریں گے ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ پاکستان کا جھنڈا جلا رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ انہی کو تو آپ نے واپس لا کے سٹیک ہولڈنگ دینی ہے نا، ان کو آپ نے سٹیک ہولڈنگ نہیں دی تھی، ان کو دھکیل دیا تھا، اسی لیے وہ دشمنوں کے گود میں جا کے بیٹھ گئے ہیں نا۔ تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے، یہ تو غلط بات ہے جو پرائم منسٹر نے یہ کی ہے کہ آپ ان سے بات نہیں کریں گے، اور ساتھ ساتھ یہ عوام سے معافی مانگ رہے ہیں۔ عرض یہ ہے کہ بلوچ عوام جو ہے وہ تو اس حکومت کے ساتھ ہے ہی نہیں، بلوچ عوام تو سمپتھی دے رہی ہے ان انسرجنٹس کو، اور آپ بلوچستان میں چلے جائیں، کسی بلوچ نوجوان سے پوچھیں کہ وہ کیا سوچتا ہے، تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ گالی دے رہا ہے سٹیک ہولڈر کو بھی، اور ریسانی اینڈ کمپنی سٹیک ہولڈرز کو بھی گالی دے رہا ہے، اور پیپلز پارٹی کو بھی گالی دے رہا ہے۔ تو یہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے؟ ان کو چاہیے اس وقت کہ یہ جو ریسانی اینڈ کمپنی ہے، یہ جو سب سے بڑا ویسٹڈ انٹرسٹ بنا ہوا ہے وہاں، جو کہ اس وقت سٹیک ہولڈرز کے بہاف پہ وہاں پرابلم کریٹ کیے ہوئے ہیں، ان کو سمجھایا جائے، ان کو ٹائٹ کیا جائے۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک نئی الیکشن ہو، اور اس الیکشن میں جو جن لوگوں کو ایکسکلوڈ کیا گیا ان کو موقع دیا جائے کہ وہ واپس آئیں، ان کے خلاف کیسز وڈرا ہوں، اور انہیں موقع دیا جائے کہ وہ بھی عوام کے ساتھ اپنا جو رشتہ ہے اس کو قائم کریں، اور بتائیں ہمیں یہ کتنا گہرا رشتہ ہے یا نہیں ہے، یا یہ ایکسکلوڈڈ ہیں کہ نہیں۔ تو اس لیے، اور دوسری بات یہ کہ جی ڈیولپمنٹ ہم لائیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم اور فنڈز دیں گے۔ ارے بھائی 100 ارب روپیہ آپ نے اس دفعہ بلوچستان کو دیا ہے ڈیولپمنٹ کے لیے، آپ کا کیا خیال ہے کون سی ڈیولپمنٹ آپ کو نظر آ رہی ہے بلوچستان میں؟ وہ 100 ارب روپیہ جو دیا ہے، جو انپریسیڈنٹڈ دیا ہے، وہ کس کی جیب میں ڈال رہا ہے؟ 62 MNAs اینڈ ٹرائبس اینڈ پروونشل والے اور نیشنل اسمبلی والوں، ان کو ڈیولپمنٹ فنڈز مل رہے ہیں، یہ ان کا کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ تو یہ تو کبھی بھی نہیں جائیں گے، یہ تو چاہیں گے کہ اس قسم کے حالات رہیں، اور تاکہ ایمرجنسی لگی رہے اور ان کو کوئی پوچھ نہ کرے۔ تو یہ بات کہ جی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، ہم ڈیولپمنٹ کے لیے اور دیں گے، بہت کچھ دیا ہے ان کو اس دفعہ، مگر عوام تک تو وہ پہنچ نہیں رہا ہے، وہ تو ان لوگوں کی جیبوں میں جا رہا ہے جو ایگزسٹنگ سٹیک ہولڈرز ہیں۔ اچھا سیٹھی صاحب، یہ ایک اور بات کہ پرائم منسٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی صرف 5% ہے، 95% لوگ ساتھ ہیں، بالکل لائل ہیں، دے لائل ٹو پاکستان، اور ان کو کوئی شاید اتنے شاید ایگریو بھی نہیں ہے۔ اب ایک بات جو انہوں نے کہی کہ یہ اسمال پاکٹس کے اندر ہے، جو ہے تھوڑی بہت ڈسٹربنس ہے، آپ اس کو ایک انسرجنسی سے ایکویٹ نہیں کر سکتے، یہ بات فیکچولی درست ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، غلط بات ہے۔ اگر ایسے بات ہوتی تو اتنے لوگ مارے جاتے، اتنی وہاں 80,000 FC کی ضرورت پڑتی۔ یہ تو اسی قسم کی بات ہے کہ انڈیا کہتا تھا کہ ہم نے 6 لاکھ فوجی بھیجے ہوئے ہیں، ان کو کہتا تھا فوجی تو ہے ہی نہیں، پیراملٹری فورسز، یہ تو فوجی ہے ہی نہیں۔ اور کشمیر میں تو چھوٹے سے لوگ ہیں ویلی کے اندر، وہی گڑبڑ کر رہے ہیں اور ان کو پاکستان ہیلپ کر رہا ہے۔ اور یہ کہہ کہ انڈیا نے وہاں 20 سال تشدد کیا ہے اور زیادتی کی ہے، اور عوام کی جو خواہشیں ہیں ان کو نگیٹ کیا ہے۔ اور حالانکہ انڈیا کے پاس تو یہ بھی ایکسکیوز تھا کہ 1989 کے بعد الیکشنز ہوئے ہیں کشمیر میں، ہیلڈ کشمیر میں، اور اس ہیلڈ کشمیر میں یہ جو پرو انڈیا پارٹیز ہیں انہوں نے حصہ لیا ہے، اور وہ کشمیری نے جا کے ووٹنگ کی ہے، اور 60% ٹرن آؤٹ ہوا ہے وہاں۔ تو اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں یہاں کہ انڈیا وہاں تشدد کر رہا ہے، عوام انڈیا کے خلاف ہے۔ تو ایک طرف عوام 60% عوام جو ہے ویلی کی اور کشمیر کی وہ ووٹنگ کرتی ہے، دوسری طرف عوام جو ہے وہ احتجاج بھی کرتی ہے اور گریلاز کو بھی سپورٹ کرتی ہے۔ تو اس لیے یہ پرائم منسٹر صاحب کا کہنا کہ 5% پاکٹس ہیں، یہ نانسنس ہے بالکل۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 40% بلوچستان کی عوام جو ہے وہ پشتون ہے، تو ان کو تو پہلے نکال دیں اس چیز میں سے۔ جو 60% رہ گئے ہیں اس میں سے یہ جو MNAs اور MPAs ہیں جو کہ اس وقت سٹیک ہولڈرز ہیں، جن کا ریاست کے ساتھ تعلق ہے، جو 100 ارب روپیہ آپ کا جیب میں ڈال کے کھا رہے ہیں، ظاہر ہے ان کے ساتھ بھی ان کی بھی ووٹنگ اسٹرینتھ ہے اینڈ سو آن، مگر بددلی بلوچستان میں پھیلی ہوئی ہے، اور ہمیشہ ایک مائنورٹی ہوتی ہے جو کہ اس قسم کی ریزسٹنس لیڈ کرتی ہے۔ اور اگر انہیں عوام کی حمایت نہ ہو
زیادہ تر تو وہ بالکل اپنی گوریلا وارفیئر کو سسٹین نہیں کر سکتی. اب یہ گوریلا وارفیئر 2003 سے یہ چل رہا ہے, 10 سال ہو گئے, سسٹین ہو رہا ہے اور نقصان پہنچایا جا رہا ہے ہماری ریاست کو اور ہماری ریاست کے اداروں کو. تو یہ کہنا کہ یہ پاکٹس ہے اور اس کو ہم ٹھیک کر لیں گے, یہ غلط ہے, یہ اپروچ غلط ہے. اچھا سیٹھی صاحب, یہاں بریک کا وقت ہے, ایک بڑا ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے ناظرین, اس حوالے سے ہم بات کریں گے بریک کے بعد. جب واپس آئیں گے آپ کی کالز بھی لیں گے, ایک اور بہت انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ ایشو ہے, اس کے حوالے سے بھی بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین وقت کم ہے اور مقابلہ سخت, ذرا جلدی کوشش کرتے ہیں ہم اپنے گراؤنڈ کو کور کریں. سیٹھی صاحب, اس حوالے سے ایک سوال تھا میرے ذہن میں کہ کل جب پرائم منسٹر صاحب تشریف لے گئے, وہاں پر بات کی, انہوں نے بڑا تعریف کی پاکستان آرمی کی اور فرنٹیئر کور کی, اور کہا جی کہ آپ پروموٹ کر رہے ہیں اور پروٹیکٹ کر رہے ہیں پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ. ایک طرف پرائم منسٹر صاحب ان کو شاباش دے رہے ہیں کہ جی آپ نیشنل انٹرسٹ پروٹیکٹ کر رہے ہیں, دوسری طرف ہمارے ملک کی سب سے بڑی عدالت میں مسنگ پرسنز کے حوالے سے کیس ہوتا ہے, وہاں پر ریپیٹڈلی چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ مسنگ پرسنز کا کھاتا کھلتا ہے ایف سی کی طرف. ڈی جی ایم او کہتے ہیں کہ جی جو کیس چل رہا ہے مسنگ پرسنز کے حوالے سے کوئی تعلق نہیں ہے ایف سی کا مسنگ پرسن سے. یہ ایک پیراڈاکس ہے, مطلب آپ ہاؤ وڈ یو ریئیکٹ ٹو اٹ؟ مائی فرسٹ ریئیکشن از کہ یار این ڈی یو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی فوج کا پریمیئر ادارہ ہے, وہاں جا کے کیا آپ یہ توقع کہتے ہیں کہ وہ یہ بات نہیں کریں گے, کوئی اور بات کریں گے؟ وہاں تو یہی بات کرنی ہے نا, کیونکہ یہ جو سپیچ انہوں نے وہاں دی ہے, یہ میرا خیال ہے 90% تو یہ ہے کہ یہ فارن آفس نے کسی نے لکھی ہوگی, پھر یہ جی ایچ کیو گئی ہوگی, وہاں انہوں نے اس کو دیکھا ہوگا, اس میں سے کچھ چیزیں کاٹ ہوں گی اور کچھ چیزیں ایڈ کر دی ہوں گی, اور پھر جا کے پرائم منسٹر نے یہ وہاں سپیچ دی ہے. تو یہ جو خیالات ہیں یہ پرائم منسٹر صاحب نے, میں سمجھتا ہوں اگر ایک دفعہ پہلے پڑھ لی ہوگی تو بہت ہی غنیمت ہوگی اس چیز کی. دوسری بات یہ ہے کہ ایک حد تک تو صحیح کہہ رہے ہیں نا وہ, کہ جو نیشنل انٹرسٹ ان ٹرمز آف کاؤنٹر انسرجنسی میجرز وہ تو فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیز لے رہی ہیں, اور اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ جو اسٹیک ہولڈرز ایکسکلوڈڈ ہیں, جیسے میں نے کہا کہ وہ دشمنوں کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے, تو وہاں تک تو بات صحیح ہے کہ اس میں کنسپریسی ہے اور اس میں ایک فارن ہینڈ بھی ہے. تو اس حد تک نیشنل انٹرسٹ کو ڈیفینڈ کرنا اگینسٹ دا فارن ہینڈ یہ اتنا ہی ویلڈ ہے جتنا انڈیا آپ کے فارن ہینڈ کے خلاف کارروائی کشمیر میں کرتا تھا. تو اس حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے. جس حد تک یہ بات ٹھیک نہیں ہے وہ آپ نے اس کی طرف اشارہ دیا کہ جو مسنگ پرسنز کا سارا ہے, یہ جو پالیسی ہے وہ اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن وداؤٹ وارنٹس, وداؤٹ لا, وداؤٹ ڈیو پروسیس آف لا, یہ سراسر غلط ہے, اور اس کی طرف ہمارا دھیان چیف جسٹس صاحب نے دیا ہے, اور بالکل صحیح کہا ہے انہوں نے جو کچھ کہا ہے, اور جو بھی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے ان کے آگے ایویڈنس دی ہے یا گواہی دی ہے وہ بالکل غلط ہے, جھوٹ ہے, اور چیف جسٹس صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سیٹھی صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, کال سے دیتے ہیں ابھی حال میں گلگت سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی حضور. جی حامد صاحب بولیے. سیٹھی صاحب السلام علیکم. جی 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 السلام علیکم سیٹھی صاحب. وعلیکم السلام حامد صاحب. حامد صاحب آپ ٹی وی کی آواز نہ سنیے, آپ یہاں بات کیجیے. آپ سے کوشچن یہ تھا کہ جیسے آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ پاکستان میں ارلی الیکشنز کے حوالے سے کوئی باتیں چل رہی ہیں. فرض کیجئے اگر ارلی الیکشنز ہو جاتے ہیں, کیئر ٹیکر گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ میں اگر ارلی الیکشنز ہو جاتے ہیں, کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے فیڈرل میں اور پروونسز میں بھی ہو جاتے ہیں, تو گلگت بلتستان گورنمنٹ کی کیا پوزیشن ہوگی؟ واہ واہ, زبردست سوال ہے. گلگت بلتستان میں بھی الیکشن ہونے ہیں اور اس کو کانسٹیٹیوشنلی تو جو بھی اس کا موقف ہے, مگر جو پریکٹیکلی اس کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے ایز اندر پروونس پریکٹیکلی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں پھر وہاں بھی الیکشن کروانے پڑیں گے. سملٹینیسلی ہوں گے یا نہیں ہوں گے, مجھے آئی مسٹ کنفیس میں نے اس پہ غور فکر نہیں کیا, مگر ہونے تو چاہیے گلگت بلتستان میں بھی, کیونکہ اب وہاں بھی ایک گورنر ہے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, اور وہاں بھی الیکشن ہونے چاہیے, بالکل ہونے چاہیے.
اچھا سیٹھی صاحب، ہم کال آگے لینے سے امتیاز صاحب ہیں جی ہمارے ساتھ، صحیح بات ہے سیٹھی صاحب، ان کی بھی کال لے لیتے ہیں۔ امتیاز صاحب السلام علیکم۔ جی امتیاز صاحب بولیے۔ جی جی امتیاز صاحب حکم۔ میرا خیال ہے کچھ سوال کیجئے امتیاز صاحب، ٹی وی کو نہ سنیے۔ جی السلام علیکم جی۔ جی السلام۔ جی میرا آپ سے کویسچن ہے، جیسے ابھی آپ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کی بات کر رہے تھے، تو ابھی ماضی میں یہ پی ایم ایل این کے رہنما تو کئی دفعہ اپوزیشن کو کٹھے مل کر چلنے کا کہہ چکے ہیں، جیسے وہ پی ٹی آئی کو بھی ساتھ دعوت دے چکے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی یکسر اس کی نفی کرتی رہی ہے۔ اگر جیسے الیکشن کمیشن میں چیف الیکشن کمیشن کے معاملے میں اور آج جو 151 کا الیکشن ہو رہا ہے، اس میں نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کسی حد تک اکٹھے ہیں، اگر مستقبل میں یہ بالکل اکٹھے ہو کے چلتے ہیں تو پھر ان کے ووٹرز پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیے عمران خان صاحب نے بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ کولیشن نہیں بنائیں گے الیکشن کے بعد۔ اب اگر ایسی بات ہے تو پھر آگے تو اکٹھے چل نہیں سکتے یہ۔ عمران خان صاحب نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کولیشن بنائیں گے، نہ یا پارٹنر بنیں گے یا نون کے ساتھ، یہ آج ان کا موقف ہے۔ آگے جا کے موقف کیا ہوتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہے، مگر میرا خیال ہے الیکشن کی حد تک تو یہ صحیح موقف ہے، کیونکہ ہر ایک پارٹی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ووٹ لے اور زیادہ سے زیادہ سیٹیں لے۔ تو اس وقت تو یہ صحیح ہے کہ جی الگ الگ پارٹیز ہیں اور ایک دوسرے کے گلے پڑی ہوئی ہیں اور الیکشن کو الیکٹرل ووٹ کو ووٹر کو اپنی طرف کھینچ رہی ہیں، مگر اور یہ بالکل صحیح ہے، اسٹریٹجی یہ صحیح ہے، مگر اور اس پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کی یہ موقف ہے کہ اگر ان کے پاس پاور نہیں ہے تو انہوں نے حکمرانی کیا کرنی ہے، اور ان کے خلاف جن کے خلاف وہ کارروائی کر رہے ہیں، ان کو وہ کہتے ہیں لوٹ مار یہ کرنے والے لوگ ہیں، یہ فیل ہو چکے ہیں، تو پھر بہتر یہی ہوگا کہ وہ اپوزیشن کریں اور اپنا انتظار کریں اس وقت تک جب کہ عوام ان کو بھرپور ان کی حمایت کرتی ہے اور ان کو ایک الیکٹرل وکٹری دیتی ہے۔ تو کیا فرق پڑتا ہے اگر 5 سال عمران 60 ایئرز اولڈ 5 سال اور انتظار کر لیں، اگر اس سال نہیں جیتے الیکشن تو اگلے الیکشن جیت جائیں گے، ایسی کیا بات ہے؟ تو یہ ہے کرنٹ سچویشن۔ اچھا سیٹھی صاحب، اب ذرا آگے چلتے ہیں تھوڑا سا۔ حقانی نیٹ ورک کے حوالے سے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کے اندر ایک بل پاس ہوا، اب نیچرلی اب دیکھنا ہے سینٹ کے اندر آلدو کافی سپورٹ ہے، آرم سروسز کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں وہ بھی اسے کارل لیون وہ بھی اسے سپورٹ کریں گے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اگر یہ لیٹ سے ہو جاتا ہے ڈکلیئر ایز اے ٹیررسٹ فورن ٹیررسٹ گروپ؟ تو پاکستان کے لیے کوئی کتنی مشکل ہوگی؟ اور لوگ یہ بھی آج پوچھتے رہے ہیں گائے بگائے کہ جی پاکستان کے لیے جو حقانی نیٹ ورک ہے پاکستان کس طرح سے سپورٹ کرتا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو میں کلیئر کر دوں کہ سینٹ میں آلریڈی بل پاس ہو چکا ہے، وہ آیا تھا ہاؤس میں اور ہاؤس نے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کی ہے۔ اب اس کا یہ مطلب ہے کہ اور پاس کیا ہے، تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ واپس سینٹ میں جانا پڑے گا اور جو تبدیلی کی ہے اس کو سینٹ میں اس کو ایکسیپٹ کرنی پڑے گی۔ تو یہ بالکل ایک فارمیلٹی رہ گئی ہے، یہ بالکل ہو جائے گا، اس میں اب سمجھے کہ یہ ہو ہی گیا ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک ڈیولپمنٹ ہے اور اس ڈیولپمنٹ کے ساتھ امریکہ تیاری کر رہا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ تعلقات اور خراب ہو جاتے ہیں تو امریکہ جو ہے وہ یہ قانون بھی پاس کر دے گا اور قانون کے تحت آپ کے اوپر پھر دباؤ آئے گا کہ آپ حقانی نیٹ ورک کی مدد کر رہے ہیں اور ان کو آپ نے گھسپیٹھیا کا موقع بنا دیا ہے، ان کو چھپا کے رکھا ہوا ہے، ان کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے، ان کو اپنے ایسٹس بنایا ہوا ہے، اور اس لیے آپ کو بھی ایز اے اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیررزم آپ کی ملک کو یہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کے بہت ہی خطرناک نتائج ہیں، سینکشنز لگ سکتے ہیں، اور وہ سینکشنز اس قسم کے نہیں جو اس قسم کے سینکشنز 90s میں لگے تھے پریسلر کے تحت، ان کا قانونوں کے تحت۔ یہ دوسرے سینکشنز ہوں گے جس کی تحت آپ کی تجارت کو سخت نقصان پہنچے گا، اور اس کے علاوہ پھر یونائٹڈ نیشنز میں بھی آپ کے خلاف ایک پوری کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو یہ تو بالکل ہی دیٹ وڈ بی دی اینڈ گیم۔ میں سمجھتا ہوں وہ جیسے نارتھ کوریا کی سچویشن ہے اور ایران کی سچویشن ہے، آپ اس کھاتے میں آ جائیں گے۔ اب نارتھ کوریا میں ڈکٹیٹرشپ ہے، ایران میں سیمی ڈکٹیٹرشپ ہے، اور ایران کے پاس تیل ہے، اور تو یہ مطلب ہے کہ ہمارا تو حال ایران سے کیا، نارتھ کوریا تو ہم سے دونوں زیادہ ڈیولپڈ ہیں اور ان کے وسائل بھی ہم سے زیادہ ہیں، اور وہاں
اتنی سخت ڈکٹیٹرشپ ہے اور بالکل ایک قسم کی کلوزڈ اکانومی ہے، تو بہت مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے سروائیو کرنا۔ اور اگلا سوال اگر ٹائم ہے تو کیا کس طریقے سے ہم اچھا اوکے وقت ختم ہو گیا ناظرین، اس کا جواب ہم ضرور لیں گے، سوری وقت ختم ہو گیا۔ پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ، اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا۔ خدا حافظ۔